مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس خلا کو کبھی کوئی نہ پورا کر سکا اور نہ کرے گا۔ یسوع مسیح کی پیدائش عجیب، اس کی موت عجیب اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب۔ یہ فرق مسیح کی ذات کے بارے میں ہمیشہ رہے گا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور قبر کے اندر رکھا گیا۔ یہ سارے عمل تو کئی انسانوں کے ساتھ ہوئے، نبیوں کے ساتھ ہوئے، مرے اور قبروں میں رکھے گئے، لیکن آج تک کوئی ایسا نہ آیا جو قبر اور موت پر فتح پا سکتا۔ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات تو اناجیل مقدسہ میں جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان سچائیوں کو اپنے ذہن میں سوچ کر، اپنے ذہن میں پڑھ کر ایک عجیب سی خوشی اور شادمانی ہوتی ہے کہ یسوع مسیح سے پہلے جتنے بھی آئے وہ مرے اور قبروں کے اندر پڑے رہے، قبروں میں مدفون ہوئے۔ قبر کا یہ اصول ہے کہ جو قبر کے اندر گیا کبھی باہر نہیں نکلا، لیکن ایک یسوع مسیح آیا، وہ قبر کے اندر گیا اور تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر باہر آیا۔ اور یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو یہاں پر ہم مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبر کے پاس کھڑی رو رہی ہے، اور جب قبر کے اندر دیکھا تو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور دو فرشتے، ایک سرہانے اور ایک پنتانے بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، تو کیوں روتی ہے؟ آج یہ سوال ہمارے ساتھ بھی ہے کہ جب ہمارا خداوند، جس پر ہمارا ایمان، جو ہمارا منجی، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر ہم کیوں روتے ہیں؟ شاید بعض دفعہ ہم اپنی غربت کی وجہ سے روتے ہیں، شاید اپنی بیماری کی وجہ سے روتے ہیں، شاید مشکلات کی وجہ سے روتے ہیں، شاید پریشانیوں کی وجہ سے روتے ہیں، شاید فکروں کی وجہ سے روتے ہیں،
شاید بعض دفعہ مخالفت کی وجہ سے روتے ہیں، شاید بعض دفعہ بدنامی کی وجہ سے روتے ہیں۔ ہمارا رونا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ اولاد کی وجہ سے روتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر ہم مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو پھر ہمیں رونا نہیں ہے، بلکہ جب یسوع نے اس سے کہا مریم، اور جب یسوع نے بھی اس کو مریم کہا تو اس سے پہلے یسوع نے بھی یہ سوال کیا کہ تو کیوں روتی ہے؟ اور ایک انجیل میں ہے کہ یسوع مسیح نے کہا سلام۔ اس سلام کے لیے وہ عام ورڈ نہیں تھا وہاں پر، بلکہ ایک بڑا اسپیشل لفظ تھا جس کا مطلب ہے خوشی مناؤ۔ یعنی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، خوشی مناؤ۔ تمہاری شادمانی کی وجہ، تمہاری شادمانی کی ریزن بڑی اسٹرانگ ہے کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی مریم سے کہا تو کیوں روتی ہے؟ آج میرے عزیزو، اپنے رونے میں، اپنی فکروں میں یہ ذہن میں لائیں کہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے وہ مر سکتا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ فنا نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ وہ زمین پر مر تو سکتا ہے لیکن کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے رونے سے، اپنی فکروں سے، اپنی غربت سے اوپر دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ 22,000 عقائد ہیں اس دنیا میں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ خدا تو کروڑوں ہیں، ہندوستان میں 33 کروڑ خداؤں کو مانا جاتا ہے، لیکن کسی عقیدے میں یہ نہیں دعویٰ کیا جا سکتا کہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ صرف یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اور یسوع مسیح کو جب قبر میں رکھا گیا تو اس پر پہرے بٹھائے گئے، شہنشاہ کی مہر لگائی گئی، اور یہ سارے کام کر کے وہ مطمئن ہو چکے تھے کہ اب یسوع مسیح کو ہم نے زندہ ہونے سے روک لیا ہے۔ ارے یسوع مسیح کی قبر پر ایک پتھر رکھا گیا جس کا وزن کئی 100 ٹن ہو سکتا ہے۔ یسوع مسیح کی قبر پر چند پہرے دار بٹھائے گئے جو اس وقت کی رومی حکومت کے پہرے دار تھے۔ یسوع مسیح کی قبر پر ایک پتھر رکھا گیا اور شہنشاہ کی مہر لگائی گئی اور تھوڑے سے سپاہیوں کا پہرا تھا۔ اگر یسوع مسیح کی قبر پر پوری دنیا کے پہاڑ بھی رکھ دیتے اور پوری دنیا کے پہرے دار بھی بٹھا دیتے تو اس کو زندہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ جب وقت مقررہ آتا تو وہ پہاڑوں کے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتے اور یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو جاتا، اور قبر اسے اپنے اندر نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ قبر کی یہ طاقت نہیں تھی، موت کی یہ قوت نہیں تھی کہ وہ زندگی کے بادشاہ کو اپنے اندر رکھ سکے۔ لیکن یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے۔ ہمارا یہ فخر ہے۔ یسوع کی محبت کو، یسوع کی پیار کو دولت سے، روپے سے، پیسے سے، ان چیزوں سے مت ناپیں۔ دنیا میں مصیبت آ سکتی ہے، غربت آ سکتی ہے، بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، مخالفت کا حملہ ہو سکتا ہے، دنیا ہمارے خلاف ہو سکتی ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وعدہ ہے کہ ان تمام حالات میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں دنیا کا نور ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔
جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہو میں وہاں موجود ہوں۔ یہ زندہ کے دعوے ہیں، مردہ کے نہیں۔ جس دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے سارے دعوے ثابت ہو گئے کہ سچے تھے۔ دعوے تو اوروں نے بھی بڑے بڑے کیے تھے، لیکن دعوے کرنے اور دعووں کو سچا ثابت کرنے میں فرق ہے۔ یسوع نے صرف دعوے ہی دعوے نہیں کیے بلکہ ان کو سچ ثابت کیا۔ میرے عزیزو، اس ایسٹر پر یہ مکاشفہ اپنے دلوں میں رکھیں کہ ہم جس کو مانتے ہیں، چاہے ہم غریب ہیں، چاہے ہم مشکلات میں ہیں، چاہے ہم بیماری میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی بھی اس کو مت چھوڑیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔